الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام وجل فرجنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وعجل فرجهم أجمعين. أما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنکر واسير بسيرة علي بن ابي طالب صلی اللہ وعجل فرجهم اجمعین. عزیزان گرامی و عزاداران امام حسین علیہ السلام، آپ لوگ مسلسل یہاں تشریف لا رہے ہیں اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر سید الشہداء کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی تربیت ہو جائے، ایسی تربیت ہو کہ زمانے کا امام ہمیں اپنے لشکر میں شامل کر لیں. اچھا، امام کے لشکر میں جو لوگ شامل ہوں گے وہ قابل ترین افراد ہوں گے. قابل سے مراد یہ کہ جو قابلیت امام کو چاہیے. قابلیت سے مراد ایم اے بی اے پی ایچ ڈی نہیں ہے. قابلیت سے مراد یہاں پر مخلص افراد چاہیے، خالص.
مخلص ہوں، خالص ہوں، جن کے پاس دکھاوا نہ ہو، دنیا کے لالچی افراد نہ ہوں، شہرت پرست نہ ہوں، اس طرح سے لوگ نہ ہوں کہ جو یہ چاہتے ہوں کہ دنیا سے بھی ہمیں فائدہ ہو جائے اور آخرت بھی ہمیں مل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ بہت سے لوگ اس زمانے میں بھی ایسے تھے جو چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی حمایت بھی جاری رہے اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے، اگر دنیا کی بھی ساری سہولتیں ہم کو مل جائیں اور امام حسین کا بھی ساتھ ہم دیتے رہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ہی جیسے اس وقت میں اور آپ اپنے ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر چاہیں کہ جناب علی کہ ایک حقیقی زندگی ہم کو مل جائے، زمانے کا امام بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ظالم جو ہیں وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ یعنی جتنے ظالم ترین لوگ ہیں، جیسے بھی ہوں، جہاں کے بھی ہوں، کہتے ہیں ہم انہی کا انتخاب بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس ہی جتنے 10-12 چہرے یا 20 چہرے جتنے بھی ہیں، ان 20 چہروں میں سے ہی ہم انتخاب کرتے ہیں بار بار، اور ساتھ ساتھ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، عزاداری بھی ہو رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، اور ظالموں کا نظام بھی قائم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ظلم اس وقت نہ ہو رہا ہو، دنیا کے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں مظلومین کو کچلا جا رہا ہو۔ جیسے میں اور آپ حیران ہوتے ہیں نا بعض اوقات، کتنا زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ واقعہ کربلا کیسے پیش آ گیا۔ واقعہ کربلا میں اس زمانے کے جو مسلمان تھے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہیں دیا، جبکہ سارے مسلمان تھے؟ امام حسین علیہ السلام نے جس وقت حق کی آواز کو بلند کیا ہے اور باطل کو باطل کہہ کے للکارا ہے، ظالم کو ظالم کہہ کے للکارا ہے، تو کیا اس زمانے میں سن 60 ہجری میں یا سن 61 ہجری میں کیا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ جی سب نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا لوگ روزہ نہیں رکھ رہے تھے؟ لوگ روزہ بھی رکھ رہے تھے۔ کیا لوگ حج نہیں کر رہے تھے؟ مکے میں اتنا بڑا اجتماع موجود تھا، کئی ہزار لوگ وہاں پہ مکہ میں موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے دوران حج خطبہ ارشاد فرمایا، ظالم کے بارے میں آگاہ کیا، دیکھو یہ ظالم ہے، یہ اس طریقے سے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یاد ہے نا یہ سارے الفاظ مولا کے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید کون ہے اس وقت؟ مسلمانوں کا حاکم ہے، حاکم وقت ہے، وہ ایک ایسا حاکم وقت ہے، اس نے مکے میں حج کو تھوڑی روکا، اس نے کہا کہ کوئی حج نہیں کرے گا، کوئی نماز نہیں پڑھے گا، نہیں، اس نے ان چیزوں میں اس نے رکاوٹ ہی نہیں ڈالی۔ اس سے میرا لینا دینا کیا ہے؟ جتنی چاہے نماز پڑھیں، جتنے چاہے روزے رکھیں، جتنا چاہے قرآن مجید کی تلاوت کریں، میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ میرا لینا دینا یہ ہے کہ مجھے حاکم مانو۔ تو اس زمانے کے جو مسلمان ہیں، جو اس زمانے کا جو سارا نظام ہے، انہوں نے اس کو حاکم مان لیا، اس کو حاکم بھی مان لیا، اور اس کے ساتھ کہنے لگے صحیح ہم نماز بھی پڑھتے رہیں گے، ہم روزہ بھی رکھتے رہیں گے، ہم حج بھی کرتے رہیں گے، سارے کام اپنے کر رہے تھے۔ اور حاکم وہ کہا ہاں یہ شراب پیتا ہے تو پی لے، یہ بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے تو کھیل لے، اس کے حرم میں یا حکومت یا تخت حکومت پر بیٹھ کر یہ جتنے حرام کام کر سکتا ہے وہ سارے حرام کام کر رہا تھا، بیت المال کو لوٹ کر کھا رہا تھا۔ آج والے بھی کھا رہے ہیں، بیت المال لوٹ کر کھا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ تو بہت حیران ہو کر مجھے دیکھ رہے ہیں، بھائی کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں؟
پورا ملک بیچ کر کھا گئے، ڈکار لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور دنیا میں جو لوگ ان کو پال رہے ہیں، دنیا میں بھی تو کچھ لوگ ہیں نا جو ان کو پال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی لوگ صحیح ہیں، یہ ملک کو بیچ بھی رہے ہیں، جب ملک کنگلا ہو جاتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے، یہ پھر ہمارے پاس بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ IMF آتے ہیں، IMF کے پاس نہیں جاتے، یہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں بھیک مانگنے کے۔ اچھا IMF کو نہیں پتا کہ چور ہیں، اس کو بھی معلوم ہے کہ چور ہیں، وہ پھر بھی چور کو مزید دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ نیچے کے جو عوام ہیں یہ پستے رہیں مسلسل، یہ اپنے مسائل میں اتنا زیادہ، یعنی میں اور آپ اتنے زیادہ الجھ جائیں بجلی کے چکر میں کہ ہم یہی بھول جائیں کہ ہمارا حاکم کر کیا رہا ہے۔ ہم اپنے پانی کے چکر میں اتنے زیادہ الجھے رہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلے کہ ہمارے پر حکومت کون کر رہا ہے۔ یعنی جو سیاست آج سے 1400 سال پہلے تھی وہی سیاست آج بھی ہے، وہی سارا نظام آج بھی ہے۔ 1400 سال پہلے جس طریقے سے لوگوں کو خرید لیا جاتا تھا، ایسے ہی آج بھی لوگوں کو بیت المال کے سارے دروازے کھول کر خرید لیا جاتا ہے۔ اچھا بیت المال میں مال کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے ذریعے سے۔ بیت المال بھرتا کہاں سے ہے؟ یہ چل کہاں سے رہا ہے؟ آپ کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ آپ سے وہ سارے ٹیکس بھی لے رہے ہیں اور رونا بھی یہ رو رہے ہیں مسلسل کہ یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، یہ ٹیکس نہ دہندہ ہیں۔ آپ جو چیز خرید رہے ہیں اس پر آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی دوا خرید کے لے آئیے، اس دوا کے اوپر ٹیکس بھی جاتا ہے آپ کا۔ آپ کوئی جوتا خرید کے لے آئیے، باٹا سے جوتا خرید لیں، کہیں سے بھی جا کے جوتا خرید لیجیے، اس پہ بھی ٹیکس کٹتا ہے آپ کے پاس سے۔ آپ ٹرین کا سفر کرنے کے لیے چلے جائیے، اس ٹرین کے ٹکٹ میں بھی ٹیکس کٹتا ہے۔ آپ بس کا ٹکٹ خرید لیجیے، اس پر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے۔ بھائی ہر چیز پہ تو ٹیکس لگا ہوا ہے، یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم ٹیکس نہیں دیتے۔ وہ پورا ایک نظام انہوں نے بنایا، وہ صرف اس لیے نظام بنایا تاکہ آپ الجھے رہیں اپنے ہی سارے معاملات میں اور یہ آرام سے اپنی ساری حکومت کو جاری رکھیں۔ وہ یاد ہے نا پہلے دن میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ خلیفۃ المسلمین، یعنی کیسے لوگ مسلمانوں پر حاکم تھے کہ جس نے اپنے محل میں شراب کی تالاب بنایا، شراب کا تالاب بنایا ہوا ہے۔ ایک تالاب کے لیے کتنی شراب چاہیے ہوگی، اب وہ بھی مسلمانوں کے سامنے، کہیں چھپ چھپا کر نہیں۔ یہ اپنے والے جو ہیں یہ ذرا چھپ کر پیتے ہیں، اپنے والے جو ہیں یہ سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ کوئی نہ کوئی پردہ، اس نے پردہ بھی نہیں ڈالتا تھا۔ تو اب دیکھیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جن میں سے بہت بڑی تعداد نے رسول اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے اور آپ نے تھوڑی دیکھا ہے رسول اللہ کو، ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے رسول خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ امیر المومنین کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، امام حسن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، امام حسین کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سارے بڑے بڑی جو نام ہیں وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا انہوں نے، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ نظام ان لوگوں نے کیسے چلایا ہے۔ رسول اللہ کا جب اسلام آیا ہے اور رسول اللہ نے سارے ایک نظام کو بنایا ہے، اور نظام بنانے کے بعد حجت الوداع کا موقع آیا اور آخری آپ نے حج کیا، اور آپ نے آخری حج پر اعلان بھی کیا یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے۔ اعلان رسالت کے بعد، اعلان رسالت سے پہلے بھی آپ حج کرتے رہے، لیکن اعلان رسالت کے بعد یہ پہلا اور آخری حج تھا رسول اللہ کا۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، اس کے بعد اب میری زندگی نہیں رہے گی۔ لہذا جب رسالت ختم ہو رہی تھی تو آپ نے امامت کا اعلان کیا کہ جانشین رسالت تو اب ہوگا نا کوئی نہ کوئی۔ جانشین کا اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یاد ہے نا آپ کو یہ سارا واقعہ؟ اللہ صلی علی و آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول
زندہ باد زندہ باد مردہ مردہ آباد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب نے سارے مسلمانوں نے غدیر خم کے موقع پر سارے مسلمان موجود تھے. 1,24,000 کا مجمع تھا. مبارکباد دی یا نہیں دی؟ کتنے دن لگے مبارکباد دینے میں؟ 3 دن. اتنا مجمع ہے, 3 دن لگے خالی مبارکباد دینے میں. ہر شخص آتا تھا, ہر قبیلے آ کر مبارکباد دیتے تھے. خوب مبارکیں پیش کری ہیں, مبارکباد دیتے رہے. ادھر مدینے میں انتظار ہو رہا ہے کہ ہر سال یعنی حج پر جب لوگ جاتے تھے اس تاریخ کو پہنچ جایا کرتے تھے, اس دفعہ پہنچے ہی نہیں ہے, 3 دن لیٹ ہو گئے. مدینے والے اب پریشان ہیں, یہ پہنچے کیوں نہیں ابھی تک؟ ان کو تو اس تاریخ پر پہنچ جانا چاہیے تھا, اور اکثر پہنچ جایا کرتے تھے. اب مدینے میں جو لوگ رہ رہے ہیں, جو مدینے میں مسلمان موجود ہیں, وہ بھی پریشان. اچھا یہ سارا نظام کیوں رکھا گیا؟ کوئی اتنا بڑا کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جس کو سب کے سب یاد رکھیں. اب جو نہیں گئے تھے انہوں نے اس طریقے سے یاد رکھ لیا کہ بھائی وہ حج ایسا تھا کہ جس میں لوگ 3 دن تک قافلہ ہی نہیں پہنچا واپس مدینہ. اب اس سے کر کے بھی لوگوں نے اس کو یاد کر لیا. پالان شتر یاد ہے نا؟ پالان شتر کا کیا بنایا تھا؟ ممبر بنایا تھا. بچوں یاد ہے پالان شتر کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کے اوپر جو چیز رکھی جاتی ہے نا, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک کر کے اس کا بڑا سا ممبر. اب ایسا ممبر تھوڑی تھا. اگر پہلے سے پلاننگ ہوتی تو ممبر بھی لے کے چلتے. اگر پہلے سے کوئی ہوتا پروگرام ہوتا نا تو ممبر بھی ساتھ لے کے چلتے. مکے سے ہی ایک ممبر کا اہتمام کر لیتے, بھائی راستے میں جا کر فلاں جگہ پہ رکیں گے اور وہاں پر. اور اس سے بڑا مجمع تو خود مکے میں موجود تھا. اعلان کرنا ہی تھا تو مکے میں کر لیتے, حج کے ہی موقع پہ کر لیتے, میدان مینا میں کر لیتے, میدان عرفات میں کر لیتے. یہ کیا ہوا کہ جناب علی نہ میدان عرفات میں کیا, نہ مینا میں کیا, نہ مکے میں کیا, نہ کعبے کے پاس کیا بھی تو ایسے میدان میں جا کے کر رہے ہیں جہاں پہ لوگ کوئی ہے ہی نہیں, جنگل بیابان, دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. گرمی پڑ رہی تھی, سخت ترین گرمی کا موسم تھا. تو ایسی جگہ کا انتخاب کیا. کیوں کیا ایسی جگہ کا انتخاب؟ بھائی جہاں وہی نازل ہوگی وہیں کا تو انتخاب ہوگا. وہی بھی تو وہی نازل ہو رہی ہے نا. میدان غدیر ہی میں تو وہی نازل ہو رہی ہے کہ اے رسول اگر تم نے اس پیغام کو نہ پہنچایا, گویا تم نے کچھ کیا ہی نہیں. ارے بابا اتنا کام کر لیا ہے رسول اللہ نے, بڑے بڑے کاموں کو انجام دے لیا. بڑے بڑے جو پروردگار عالم نے وہی نازل کری, ایک ایک چیز ایک ایک پیغام کو پہنچا دے. کیا نا یہ والا پیغام اگر تم نے نہ پہنچایا گویا تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے. اور ایسے میں جناب علی حضرت آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں نے اس کو اپنا وسیع بنایا, اپنا میں نے جانشین بنایا. تو مجمع میں سے ایک شخص, جی مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا, اب آپ بتائیں, کھڑا ہوا تھا کہ نہیں؟ بہت زیادہ کھڑے ہوئے تھے یا ایک ہی تھا؟ ایک ہی تھا. اچھا بہت سوچنے والی بات ہے, وہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے, انتہائی بے تکی بات کر رہا ہے, اور کوئی اسے روکنے والا بھی. یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا قرآن سنو, ہم نے قرآن سنا. آپ نے کہا قرآن حفظ کرو, ہم نے قرآن حفظ کیا. آپ نے کہا روزے رکھو, ہم نے روزے رکھے. جو کام آپ خدائی احکام بتاتے رہے وہ ہم کرتے رہے سارے کے سارے. لمبی چوڑی گفتگو اس نے کری تھی. اچھا کوئی مجمع میں روکنے والا نہیں تھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ مجمع بھی راضی تھا, مبارکباد تو دے چکے تھے, لیکن سارا کا سارا مجمع بھی راضی تھا. ارے میاں جو ہمارا سوال تھا وہ اس نے کر لیا.
جو ہمارے شکوک تھے، جو ہمارے شبہات تھے، وہ اس نے کر لیے. اور سارے جناب نے یعنی کوئی بیٹھ جاؤ خبردار، جو تم نہیں ہے رسالت کے سامنے تم ایسے سوال کرتے ہو. اعلان ولایت ہو گیا بھائی، اب اعلان ولایت ہو گیا ہے، اب اعتراض کا وقت نہیں ہے. اعتراض نہیں ہے، اعتراض نہیں بنتا ہے. مبارکباد ہو چکی ہے. یہ مبارکباد کے بعد ایک شخص کھڑا ہو گیا. جب یہ کھڑا ہوا اور سارے کے سارے خاموش ہیں، ان کی خاموشی کس بات کی دلیل تھی؟ کہ شاباش شاباش، ہم نہ کر سکے وہ سوال جو تم نے کر لیا. یہ بھی ہمارے بھی دل میں یہی سوال تھا کہ ہم نے آپ کی ساری باتیں مان لیں، لیکن یہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا چچا زاد جو ہے یہ میرا جانشین ہے، یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا خدا کا پیغام ہے؟ بھلا بتائیے. رسول اللہ پہ بھائی رسول کے بارے میں کیا کہ رسول تو کچھ کہتے ہی نہیں سوائے یہ کہ اللہ نے کہا ہو. اللہ رسول تو کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے. رسول کوئی کلام نہیں کرتا سوائے یہ کہ پروردگار عالم کی جانب سے ان کو حکم ہوا ہو. یعنی رسول جب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دعوات اور قلم لا دو، تو یہ رسول نے خود نہیں کہا تھا، اللہ نے کہا تھا. اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی ہے کہ اے رسول ان سے دعوات اور قلم لے آؤ. یہ نہیں دیا انہوں نے دعوت. جب نہیں دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہی شخص ہے، ان کے اندر بھی وہی کلام حاملہ ہے جو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ بس اب آسمان سے جناب علی پتھر گرے. خود ہی کہہ رہا تھا، خود کہہ رہا تھا اگر ایسی ہے تو بس آسمان سے کوئی میرے اوپر عذاب آنا چاہیے. بس رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہ کچھ بھی نہیں کیا. اللہ نے ایسا پتھر پھینکا ہے، ایسا پتھر پھینکا ہے یہاں سے لگا ہے مقام نجاست سے نکل گیا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد صلی اللہ. خدا نے پتھر پھینک کر بتایا ہے، پتھر اوپر سے نازل کر کر بتایا کہ اگر تم نے ولایت کا انکار کیا یہ تمہاری کھوپڑی سے نکل کر وہاں سے نکلے گا، تمہارا نظام چلا جائے گا. انہوں نے نہیں مانا. لہذا یہ جتنے لوگ تھے. ابھی امام حسین بات کہاں سے ہماری شروع ہوئی کہ امام حسین کو کیوں نہیں بچایا؟ جب ظلم ہو رہا تھا ان پر، مولا پہ ظلم ہو رہا تھا، تو یہ مسلمان اس زمانے کے مسلمان اتنے بے حس والا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے آج مسلمان بے حس ہیں. آج فلسطین میں جو کچھ بھی ظلم اور بربریت کی بازار گرم ہے فلسطین میں. بچوں دیکھیے آپ نے فلسطین کی کس کس نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں؟ واٹس ایپ پر آتا رہتا ہے نا، فیس بک پر بھی آتا رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں فلسطین کے مظالم، ایسے ایسے ظلم اور ستم انہوں نے کر لیے ہیں، اب دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. آج یعنی یورپ کے جتنے ممالک ہیں، امریکہ کی جتنی اسٹیٹس ہیں، اس میں خود امریکہ کے خلاف، یہودیت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. اور کون لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں؟ جو خود مسلمان بھی نہیں ہیں، خود مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ ظلم کو دیکھ رہے ہیں، ظلم پہچان چکے ہیں. شناخت ظلم ان کے اندر آ گئی ہے. اور آج آپ دیکھیں، آج ساری دنیا کے مسلمان خاموش ہیں. بس جیسے آج ساری دنیا کے مسلمان خاموش ہیں، بے حس ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. اس زمانے کے مسلمان دیکھا نہیں تھا انہوں نے، بے حس تھے، لیکن ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی ہم ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خاموش ہیں. یہ جو ہم خاموش ہیں، یہ جو پیغام ہے ہر سال محرم میں جو یہ پیغامات، محرم کا پیغام کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں ہونے والے مظالم سے آگاہ کیا جائے، دنیا کے ظالموں کو شناخت کروایا جائے. کون ہے دنیا کا ظالم ترین انسان؟ زمانے کے یزید کو تلاش کیجئے، تلاش کرنا پڑے گا یا موجود ہے؟ شناخت ہے، شناخت ہے. اب اس زمانے میں ایسا نہیں ہے کوئی کہے کہ نہیں اس زمانے کا یزید کون ہو سکتا ہے، کیونکہ جس زمین پر ظلم اور جبر ہو رہا ہو. امام علیہ السلام نے یہی تو پیغام دیا، انی لا اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میرا نکلنے کا مقصد جو ہے کسی پہ ظلم کرنا نہیں ہے، میرا نکلنے کا مقصد فساد نہیں ہے، میں کسی شے پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی. میں صرف اور صرف اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے.
یہ اس وقت جتنے آپ سب کے سب باہر بیٹھے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کون سی گفتگو؟ یہ اصلاح امت ہے، یہ ایک اصلاحی گفتگو ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ کہتے ہیں ابھی ہماری اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر تم نے آج اپنے زمانے کے یزید کو پہچان لیا، یقین مانیے آپ اپنے زمانے کے امام کو شناخت کریں گے۔ آپ کا امام اس پردہ غیب میں ہے، آپ کے امام کو ایک لشکر کی ضرورت ہے، وہ لشکر آپ ہیں۔ آپ کی تربیت ہوگی تو آپ اپنے مولا کی مدد کو پہنچیں گے۔ آپ میں شناخت کی صلاحیت ہونی چاہیے، آپ کی نگاہوں میں شناخت ہونا چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ نے شناخت کیا۔ وہ اس زمانے کے لوگ ایسے تھے، اس زمانے کے لوگ کیسے ہیں؟ پوری دنیا میں آپ اور ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ امام کے اس وصیت نامے کو میں آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ اصلاح امت کے لیے میں نکل رہا ہوں، اسیر ہوں، اور میں نے جس سیرت کا انتخاب کیا ہے وہ سیرت میرے بابا کی ہے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں جیسے میرے بابا علی ابن ابی طالب نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، جس طریقے سے انہوں نے امت محمدی کی اصلاح کی، بے عین ہی اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی انداز سے میں حسین ابن علی امر بالمعروف کر رہا ہوں۔ میں اسی طریقے سے میں نیکی کا حکم دے رہا ہوں، برائی سے روک رہا ہوں۔ میں نے سیرت کو اپنا لیا ہے۔ سیرت کو جب اپنا لیتا ہے انسان، میں اور آپ سیرت پہ عمل کرنے والوں میں سے ہیں، مجھے اور آپ کو سیرت کو اپنانا ہے۔ کوشش تو کریں اپنی جانب سے، نہیں ہو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہر وقت ایک عصا رہتا تھا، عصا موسیٰ، یاد ہے نا عصا موسیٰ؟ پروردگار اللہ تعالیٰ نے ان کو، جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑا سا عصا دیا تھا، اسٹک۔ امام جمعہ اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں نا، بڑا سا، اس کو عصا کہتے ہیں بچوں، وہ عصا لے کر دے دیا جناب موسیٰ۔ وہ عصا اپنے برابر میں رکھ کر سو گئے، اطمینان سے سو گئے۔ چپکے سے ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص آیا، چور تھا، آیا، چپکے سے آیا، اور آنے کے بعد عصا چوری کر لیا جناب موسیٰ کا۔ اور چوری کرنے کے بعد اس نے عصا کے 2 ٹکڑے کیے اور لے جا کر اسے کہیں دفن کر دیا، مٹی میں دفن بھی کر دیا۔ اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام جاگے، نیند سے بیدار ہوئے، تو بیدار ہوتے ہی اپنی قیمتی چیز کو تلاش کیا۔ دائیں دیکھا عصا غائب، بائیں دیکھا عصا غائب۔ وہ میرا عصا کہاں گیا؟ مجھے ابھی میرا عصا نہیں مل پا رہا ہے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں بلند کیا، پالنے والے میرا عصا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، عصا میرا کوئی لے کے چلا گیا ہے، عصا میرا غائب ہو گیا ہے۔ موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ تمہارا عصا فلاں جگہ پر دفن ہے، جاؤ جا کر اپنا عصا وہاں سے لے لو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، جناب علی، اور عصا کو تلاش کر رہے تھے۔ پروردگار عالم نے عصا کو حکم دیا، بولنے کا صلاحیت دے دی، عصا کو بولنے کی صلاحیت دے دی۔ عصا نے جناب موسیٰ کو آواز، اے موسیٰ میں یہاں ہوں۔ کہا کہاں ہو؟ کہا یہ تمہارے پیروں میں۔ جناب موسیٰ نے نیچے دیکھا، مٹی میں دیکھا مٹی ہل رہی ہے وہاں سے، تھوڑی تھوڑی سی مٹی میں حرکت ہو رہی تھی۔ جناب موسیٰ نے جلدی مٹی کو ہٹایا، دیکھو یہ کیا ہوا ایسے؟ یہ تو 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ کہا کیا 2 ٹکڑے ہوا ہے؟ اے موسیٰ ہمیں آپس میں ملا دو۔ موسیٰ نے جیسے ہی ان کو ملایا، پورا عصا دوبارہ سے سالم ہو گیا۔ عصا بھی مل گیا، سالم بھی ہو گیا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے موسیٰ، اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ پالنے والے عصا مل گیا، یہ چوری کس نے کیا تھا؟ یہ لے کر کون بھاگا تھا؟ اب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، جس شخص نے بھی چوری کی تھی لیکن اس کی کوئی ادا مجھے ایسی پسند ہے، لے کے بھاگا تو نہیں نا، بھاگا نہیں ہے، اس نے عصا کو لیا اور لے کے مٹی میں دبا دیا، چھپا دیا۔ تمہیں عصا ملا یا نہیں ملا؟ ہاں مل گیا۔
ایسا سالم ہو گیا کہ دوبارہ سے ایک ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک ہو گیا. کہیے ایک بھی ہو گیا، سالم بھی ہو گیا، یہ دوبارہ سے ویسی اپنی پہلی والی حالت میں بھی آ گیا. لیکن پالنے والے یہ چوری کس نے کیا تھا؟ آواز غیبی آئی، جس نے بھی کیا تھا ہم بتا نہیں سکتے. کہا کیوں نہیں بتا؟ یہ جناب موسیٰ اللہ ہی سے پوچھ رہے ہیں بھائی جس نے چوری کی بتا تو دیں. اللہ نے کہا مجھے غیبت پسند. اللہ، مجھے غیبت نہیں پسند ہے. کسی کے بارے میں اس کی کمر پیچھے بتانا کہ اس نے یہ چور ہے، کسی کو چور کہنا، کسی کی شناخت کرانا. ہاں غیبت کس کی ہے؟ غیبت کہاں نہیں ہوتی؟ کہ جو معاشرے میں سب جانتے ہو اسے، ہر آدمی اسے پہچانتا ہو کہ ہاں یہ چوری کرتا ہے، ہر آدمی اسے جانتا ہو ہاں یہ روزانہ چپل لے کے چلا جاتا ہے. اور جا رہے ہیں مرکزی سے روزانہ چپل چوری ہو رہا ہے. یہاں سے ہو رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے اطلاعات نہیں ہے، لیکن مرکزی سے مسلسل ہو رہا ہے. کوئی نہ کوئی آتا ہے وہ چوری کر کے خاموشی سے بھاگ جاتا ہے. بھائی آ جائے مرکزی پہ، چاہیے انتظامیہ. اب انتظامیہ کے پاس بھی اتنا بجٹ نہیں ہے کہ نئے جوڑے جوتے کے رکھے جائیں وہاں پر کہ بھائی چوری نہ کرو، جس کو جوتا چاہیے وہ مرکزی سے لے جائے. صلوات پڑھے محمد آل محمد صلی اللہ محمد واجل فرجهم اجمعین. واقعات بتا کیا رہے ہیں؟ بتائیے آپ کو انسان کو غیبت نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے امیر المومنین کو امیر المومنین مان لیا ہے، ان لوگوں نے کیوں نہیں مانا؟ انہوں نے اسی لیے تو نہیں مانا. امیر المومنین کو غیبت کرنے سے منع کر رہے ہیں، تہمت لگانے سے منع کر رہے ہیں. ایک نظام جو رسول اللہ دے کر گئے، ان کا کہ اگر یہ رسالت کا نظام دوبارہ سے آ گیا ہم پر سختیاں دوبارہ سے آ جائیں گی. ان کے منہ کو حرام لگ چکا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مباہلہ میں جو لوگ آئے تھے، عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا ہے نا، یہودیوں کے ساتھ تھوڑی ہوا تھا، عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا. عیسائیوں سے کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ یا تو تم اسلام قبول کر لو یا جناب تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ. ان کا ہم فدیہ دے دیں گے. ان کے عالموں نے دیکھ کر کہو یہ جو چہرے آ رہے ہیں نا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا. یعنی اتنی شناخت معرفت تھی یا نہیں تھی؟ یعنی پنجتن کی معرفت کس نے حاصل کر لی؟ عیسائیوں نے حاصل کر لی تھی. عیسائی پنجتن کو دیکھ کر شناخت کر چکے تھے، ان کے علماء نے ان کو بتا دیا تھا. تو جب انہوں نے حقانیت کو پہچان لیا، حقانیت کو دیکھ لیا، تو انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ فدیہ دینے پہ راضی ہو گئے، کہتے ہیں یہ پیسہ لے لو ہم سے، ہم یہ فدیہ دے دیں گے، اتنے لباس دے دیں گے، اتنے اونٹ دے دیں گے، اتنے درہم و دینار دے دیں گے. یہ فدیہ تھا، جرمانہ سارا دے دیں گے، لیکن ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. تو آج کے علماء اور آج کے مجتہدین جب تحقیق کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. وہ تحقیق کری باقاعدہ، کہا کہ یہ عیسائی جو اس وقت کے تھے ان کو حرام ان کے منہ کا ایسا لگ چکا تھا، عیاشیوں کے یہ اتنے طلبگار ہو گئے تھے، مال دنیا پہ زیادہ اتنا فدا ہو چکے تھے. ان کا کہ اگر اسلام قبول کر لیا شراب چھوڑنا پڑے گی، اسلام قبول کر لیا زناکاری چھوڑنا پڑے گی، اسلام قبول کر لیا یہ رقص و سرور کی محفلوں کو چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پنجتن کو چھوڑ اسلام چھوڑ دیا ہے. یہ رسالت مآب کے بعد کا جو سارا نظام چل رہا ہے وہ کس طریقے؟ یہ سارا منافقین کے پاس چلا گیا سارا نظام. انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم نے ان کو قبول کر لیا، یہ یزید کون ہے؟ یہ شراب پیتا ہے، خانہ کعبہ کے بعد خانہ کعبہ کو برباد اس نے کیا. واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں جا کر اس نے مدینۃ الرسول میں جا کر مسجد نبوی میں جا کر گھوڑوں کو باندھا ہے. مسجد کس نے بے حرمتی کی ہے؟ آج جائیے، آج جا کر سوشل میڈیا پر آج جو ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، اس میں دکھایا گیا ہے مدینہ میں آج بھی انہی کی حکومت ہے. جیسے اس نے گھوڑوں کو لا کر باندھا تھا، آج پورا تقریباً 40 کے قریب مہنگی ترین قیمتی ترین گاڑیوں میں شہزادے بیٹھ کر مدینہ الرسول میں آئے ہیں.
اور اس حلقے میں جا کے کھڑے ہوئے روضہ رسول بالکل چھت کے ساتھ، دیوار کے ساتھ لے جا کر انہوں نے اپنی ساری گاڑیاں پارک کی ہیں. انہوں نے گھوڑے باندھے تھے، انہوں نے اس زمانے کی گاڑیاں لے جا کے بے حرمتی کری. آج بچوں جاؤ جا کر سوشل میڈیا پر آج والی اس ویڈیو کو جا کے تلاش کرو، تمہیں نظر آئے گا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ان کے مدینہ میں کافروں کے جانے پر پابندی ہے، مدینے میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، نہ یہودی جا سکتا ہے، نہ عیسائی جا سکتا ہے، نہ بدھ مت والا جا سکتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ آج ہندوؤں نے مدینے کا دورہ کیا، آج عیسائیوں نے مدینے کا دورہ کیا. آج وہ جا رہے، وہ منع کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تمہیں نہیں لانا ہے. یہ زمانے کے یزید ہیں، یہ زمانے کے بنی امیہ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بنی امیہ کیسے تھے؟ انہیں لوگ ایسے تھے، ان کے مظالم کیسے تھے؟ انہیں دیکھو ان کے مظالم کیسے، جو کچھ یہ مظالم کر رہے ہیں یہ بنی امیہ ہے، یہ زمانے کے بنی امیہ ہیں. میں اور آپ وہ 1400 سال کی پرانے بنی امیہ کو تلاش کر رہے ہیں، میں اور آپ وہ 1400 سال پرانے والی سارے شخصیات کو تلاش کر رہے ہیں. بابا وہ شخصیات تین، ایک ہے حسین ابن علی، ایک ہے حسین اور ایک ہے حسینیت. حسین شخصیت کا نام ہے، حسینیت نظام ہے. بچوں اس چیز کو یاد کر لینا، حسین اور حسینیت میں کیا فرق ہے. آپ کبھی نہیں کہتے حسین زندہ باد، آپ کہتے حسینیت. آپ کبھی نہیں کہتے حسین زندہ باد، آپ کبھی نہیں کہتے یزید مرد آباد. آپ ہمیشہ آپ کا کیا نعرہ ہے؟ یزیدیت. آپ یزیدیت مرد آباد. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یزید اور یزیدیت میں کیا فرق ہے؟ حسین اور حسینیت میں کیا فرق ہے؟ کہا حسین ایک شخص ہے، شخصیت ہے، حسینیت ایک نظام ہے. نظام ابھی باقی ہے. یہ بار بار جو یہ مجالس آپ کی اور یہ گلی، ہر گلی میں، ہر کوچے میں نظام جو ہے امام حسین علیہ السلام کے نظام کو بار بار قائم کیا جاتا ہے. آج بھی قائم کیا جاتا ہے. آج بھی آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آج بھی وہ موجود ہیں. وہ آج نہیں ہے آپ کے ہرملا، آج نہیں، آج بھی ہرملا موجود ہے، آج بھی شمر موجود ہے. آج بھی اس کے خنجر آپ کو ذبح کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. جہاں اسے موقع ملتا ہے وہ ذبح کرتا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ان کی رگ و پے میں ٹکڑے شامل ہیں، ان کی رگ و پے میں یہ سارا ظلم اور ستم شامل ہے. لیکن زمانے کا جو سارا آپ کا نظام چلتا ہے، آپ نے اس کی جانب جانا ہے. وہ بار بار کہتے ہیں ان کو زندہ کرو. حسینیت زندگی کا نام ہے. آپ کو زمانے کے یزیدوں کو تلاش کرنا ہے، زمانے کی یزیدیت سے بچنا ہے، زمانے کی یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہے. اس مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو پرہیزگار ہونا پڑے گا. یہ مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو متقی ہونا شرط ہے. آپ پرہیزگار ہوں گے، آپ متقی ہوں گے، آپ کی روح میں اتنی زیادہ طاقت ہوگی. جن میں طاقتیں ہوتی ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ان کے بچوں سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہیں موت کیسے لگتی، کہتا ہے شہد سے زیادہ شیریں. مجھے اور آپ کو موت کیسی لگتی ہے؟ مجھے اور آپ کو شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے یا خوف آتا ہے؟ خوف آتا ہے، کیونکہ ہماری اندر سے ہماری روح تازہ نہیں ہے. یہ تذکرہ جو آپ کو بار بار کیا جا رہا ہے وہ تازگی کے لیے کیا جاتا ہے کہ روح کسی طریقے سے اندر سے طیب و طاہر ہو جائے. جن کی روحیں طیب اور طاہر ہو جاتی ہیں وہ خاندان اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں. بھلا کربلا میں بچوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جنگ پہ کوئی بچوں کو لے کر جاتا ہے؟ ایک جنگی لشکر ایک ایسا لشکر ہے جس میں خواتین بھی ساتھ جا رہی ہیں. ایک ایسا لشکر ہے کربلا والوں کا جس میں بوڑھے بھی ساتھ جا رہے ہیں. کہ یہ بوڑھوں کا اس میں کیا کام تھا، اس میں بچوں کا کیا کام تھا، اس میں خواتین کا کیا کام تھا، اس میں کنیز کون ہے؟ فضا کنیز ہیں. کہ کنیزوں کو ساتھ کون لے کر جاتا ہے ایسی جنگوں کے اندر؟ معلوم تھا کہ وہاں ایک جنگ ہونے والی ہے. یہ بچے جب مدینہ سے چلے ہیں، ان بچوں کے علم میں کہ آگے کیا ہونے والا ہے.
لیکن یہ بچے کبھی پریشان نہیں ہوئے. لیکن میری اور آپ کی مثال کے لیے احساس پیاس ان میں موجود تھا. مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے احساس بھوک ان کے اندر موجود تھا. انہوں نے بھوک بتا کر بتایا ہم تمہارے جیسے انسان ہیں. انہوں نے پیاس کا نعرہ بلند کر کے العطش کہہ کر بچوں نے العطش کہا. کیوں کہا بچوں نے العطش؟ تاکہ بچے بتا سکیں، زمانے کے بچوں کو بتا سکیں کہ تمہارے اندر بھی یہ صلاحیت آ سکتی ہے، تم بھی آنے والے یزید سے ٹکرا سکتے ہو، تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے. یہ بچے اونا محمد کون؟ چھوٹے بچے ہیں، اتنے نہیں ہیں کہ جناب ہے، لیکن ان کی جنگ دیکھیں، ان کی جنگ کس طریقے سے ہوئی ہے. اونا محمد نے کیسے بڑھ بڑھ کر حملہ کیا. ایسا نہیں تھا کہ یہ بچے تھے اور بچے ہونے کی وجہ سے یہ جنگ نہیں کر سکے گا. انہوں نے کتنی جنگ کی ہے یاد رکھیے گا، 328 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ان بچوں نے. 2 بچے یہ کیا ہوں گے اپنے اندر، ان میں کیا صلاحیت ہوگی. یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی مرتضیٰ کا خون ان کی رگوں میں ہے. زینب نے ان کو اپنا دودھ پلایا، کہا میرے بچوں مجھے شرمندہ نہ کرنا. اپنے ماموں کے لیے جس وقت تم پیش ہو جاؤ گے آگے جا کر مجھے تمہاری قربانی چاہیے. کہا کہ عبداللہ نے کیا کہا تھا کہ ایک بچہ میری طرف سے، ایک بیٹا آپ کی طرف سے. ام المصائب ہے، ام المصائب ہے کون سا ہے نا، ام المصائب ہے. شب عاشور اپنے بچوں کو اپنے قریب لے آئی تھی. قریب لانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی؟ میرے شہزادوں تمہیں صبح اپنے ماموں پہ قربان ہونا ہے، دیکھو مجھے شرمندہ نہ کرنا، بڑھ بڑھ کر تمہیں حملہ کرنا ہے. عمر ابن سعد تمہیں اگر کہیں مل جائے پہلے اس پر حملہ کرنا ہے. عمر ابن سعد اگر شمر تمہیں کہیں مل جائے تو اس پہ جا کر حملہ کرنا، سب سے پہلے اسے ختم کر دینا. یہ بچوں کو بتا رہی ہیں. اور بچے کہہ رہے ہیں ماں بس صبح ہونے دو، ماں صبح ہونے دیجئے، دیکھیں تو صحیح ہم آپ کو کیسے جنگ کے جوہر دکھاتے ہیں. بچے پوری رات تڑپتے رہے، پوری رات بچے عبادات پروردگار میں. کہتے ہیں کہ جو شب عاشور بچوں کی عبادات تھیں، بچوں نے جس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، بچوں نے پوری رات جس طریقے سے مناجات پروردگار کیا، کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے. امام حسین کے جو بچے لڑ رہے تھے وہ کہتے آؤ دیکھو پیاسوں کی جنگ دیکھو. اللہ اکبر. ان کا نعرہ یہ تھا. یاد ہے نا کہ کل آپ کو حبیب کا جس وقت انہوں نے استقبال کیا ہے اور حر کا جس وقت استقبال کیا ہے تو بچے کیا کہتے ہیں؟ اے پیاسوں کے مہمان، ہم پیاسے ہیں لیکن اے تم ہمارے پیاسوں کے مہمان بن کر آئے ہو. اللہ اکبر. کہتے شب عاشور جناب زینب بچوں کو خیمے میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور بچوں سے بار بار واز لے رہی ہیں، وعدہ لے رہی ہیں. بچوں وعدہ کرو، دیکھو اونا محمد تم مجھے شرمندہ نہ کرنا، اونا محمد دیکھو تم ڈرنا مت، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنا. اور مجھے پتہ ہے اونا محمد تمہارے اندر اتنی جرت ہے، اتنی بہادری ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم فرات پر قبضہ کر لو گے، لیکن دیکھو اونا محمد جب فرات تک پہنچ جاؤ دیکھو پانی نہ پینا، پانی نہ پینا. دیکھو علی اصغر 3 دن کا پیاسا ہے، دیکھو سکینہ 3 دن کی پیاسی ہے، یہ شہزادے ہیں، ان کا رتبہ تم سے زیادہ بلند ہے، میرے بچوں مجھے شرمندہ نہ کرنا. اللہ یہ رات ہو رہی ہے. امام حسین علیہ السلام ساری باتیں خیمے کے باہر سے کھڑے ہو کر سن رہے تھے. برداشت نہ ہو سکا، خیمے کے اندر آئے، اپنے بھانجے چھوٹے چھوٹے بھانجے ہیں اپنے سینے سے لگایا، ہزاروں قطار رونا شروع کر دیا. بچے بھی مامو جان کہہ کے لپٹ گئے تھے. بچوں سے رہا نہیں جا رہا تھا. مامو کسی طریقے سے ہم کو اجازت دیجئے. کہتے صبح عاشور جب آئی ہے اور جنگ زوروں پر شروع ہوئی ہے، زینب بار بار فضا سے پوچھا کرتی تھی فضا بتاؤ میرے بچوں کی کیا خبر ہے، میرے بچے گئے یا نہیں گئے. بچوں کو بلا لیا، میرے بچوں تم ابھی تک گئے نہیں ہو، تم نے ماں کو شرمندہ کیا ہے. بچوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا ہے، ماں ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہو. ماں ہم تو صبح سے کئی مرتبہ ماموں کی خدمت میں گئے ہیں لیکن ماموں نہ جانے ہم کو اجازت نہیں دیتے ہیں. کہا تم نے ماموں کو کیسا پایا؟ کہا جب بھی ماموں کو دیکھتے ہیں ماموں رو رہے ہوتے ہیں، ماموں جان ہمیں دیکھ کر روتے ہیں، ہم کو اجازت نہیں دیتے ہیں.
ایک موقع کا فضا کوئی ہے جو میرے بھائی کو بلا کر لائے. امام حسین نے کہ پیغام پہنچا. امام حسین نے بات کو ٹال دیا, کہتے مجھے معلوم ہے کہ اگر میں زینب کے پاس جاؤں گا زینب یہی کہے گی کہ شہزادوں کو جنگ کی اجازت دے. امام حسین نہیں گئے, لیکن کہتے ایک موقع ایسا, یا عباس کو بلایا, عباس اپنے بھائی حسین کو بلائیے, مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے. کیا بات ہے کہ میرے بچے. امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے, تسلی دی, نہیں اب ان کا وقت نہیں آیا ہے, جیسے وقت آئے گا میں ان کو بھی شہادت کی اجازت دوں گا. ہر شخص کی شہادت کو لکھا گیا ہے. نہ جانے ایک وقت ایسا آیا کہ جب حسین اجازت نہیں دے رہے تھے, ایسے میں فضا کو بلایا, ایک پیغام دیا, فضا جا کر میرے بھائی حسین سے کہو اب اگر آپ نے اجازت نہ دی, ارے زینب خیمے سے باہر آئے گی. اتنا سننا تھا. حسین خیمے میں واپس آئے, اپنی بہن کو تسلی دی. کیا کرتے, ناچار ہوئے, بچوں کو جنگ کی اجازت دی. تاریخ نے عجیب جملہ لکھا ہے, کہتے جیسے جیسے بچے میدان کربلا کی جانب بڑھتے جا رہے تھے, حسین اپنے آپ کو ایک اونچائی کی جانب لے گئے. ایک ٹیلے پر جا کر حسین نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا اور بچوں کو جا کر دیکھنے لگے کیسے اولو محمد میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں. بس جیسے حسین ٹیلے پہ سوار ہوئے, ایسے فضا در خیمہ پر آ کر کھڑی ہو گئی. جیسے در خیمہ پہ کھڑی ہوئی, ارے زینب بچوں کی ماں ہے نا, مصلی بچھا لیا ہے, جا نماز پر زینب کھڑی ہو گئی ہے. ادھر سے بچوں نے بڑھ بڑھ کر حملہ شروع کیا. مامو جان ذرا پیاسوں کی جنگ تو دیکھیے. مولا حسین آگے بڑھ بڑھ کر داد دے رہے ہیں, علی اکبر داد دے رہے ہیں, عباس داد دے رہے ہیں. بچے خوش ہو کر حملے پہ حملہ کیے جا رہے ہیں. ایک وقت ایسا آیا, عمر ابن سعد کے خیمے پر حملہ کرنا تھا. عمر ابن سعد اپنے خیمے سے نکل کر بھاگا. بھاگتے بھاگتے اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے مجھے کیا دیکھ رہے ہو, ارے چاروں طرف سے گھیر کر ان بچوں کو مارو. ابھی اس نے کہا تھا یہ بچے فرات کے کنارے پر پہنچے, فرات کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیا. ارے کسی نے زینب کے کانوں تک یہ اطلاع پہنچی کہ بچے فرات کے کنارے پر پہنچے. ارے زینب تڑپ گئی, ارے میرے بچوں اپنے وعدے کو وفا کرنا, علی اصغر بھی 3 دن کا پیاسا ہے, ارے سکینہ بھی پیاسی ہے. لیکن یہ بچے ابھی فرات کے کنارے پہنچے تھے. ایک بچے نے دوسرے بچے کو کہا مامو جان ارے ہماری مدد کو آئیے, ہمارا آخری سلام قبول کیجئے. تاریخ بتاتی ہے آقا حسین تیزی سے آگے کی جانب جا رہے تھے, لیکن تاریخ نے لکھا نہیں ابھی حسین کے پاؤں میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. حسین ٹیلے سے نیچے گرا ہے, در خیمہ پہ فضا گری ہے, ارے ادھر زینب مسلح پر گری ہے. پالنے والے میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامر. سب مل کر زمانے کے امام کو تعزیت پیش کریں گے. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. پلے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا, تجھے واسطہ سیران شام کا, تجھے واسطہ چہردہ معصومین علیہ السلام کا. پالنے والے ہماری قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما. پالنے والے ہمارے بچوں بچیوں جوانوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما.
پالنے والے عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزاداری کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے، ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، اسلامی افواج کی حفاظت فرما، پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مقدس مقامات کی حفاظت فرما، مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہم ان کے ناصران خاص میں شامل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیابی کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔